آیت نمبر 66 وَإِنَّا اور بے شک، واو کا معنی اور، اِنَّا بے شک، لکم تمہارے لیے، یہ دو الفاظ ہیں، لام کے لیے کے واسطے، کم تمہارے، اور بے شک تمہارے لیے، فی الانعامی چوپاؤں میں، الانعام نعم ان کی جمع ہے، اور یہ لفظ بولا جاتا ہے اونٹوں پہ اور گائے بیل پہ اور بھیڑ بکریوں پہ، ان چار چیزوں پہ یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ، اور بے شک تمہارے لیے، فی الانعام چوپاؤں میں، لعبرۃ، البتہ ایک عظیم عبرت ہے۔ عظیم کس کا معنی؟ تنوین کا۔ نسقی ہم پلاتے ہیں، اسقا یسقی ہم پلاتے ہیں، ہم تمہیں، مما اس میں سے جو، مما اصل میں کیا، من اور ما، اس میں سے جو، فی بطونہ ان کے پیٹوں میں ہے۔ بطون، بطن کی جمع ہے، بطن ایک پیٹ، بطون کئی پیٹ، ہم تم کو پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ کن کے پیٹوں میں؟ چوپاؤں کے پیٹوں میں۔ من بین فرسن، فرس کہتے ہیں گوبر کو، اور ویسے ایک لفظ ہوتا ہے فرس، ایک لفظ ہوتا ہے روس، دونوں میں فرق ہے۔ اردو میں تقریباً ہم دونوں کا ترجمہ ایک ہی کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ فرس گوبر کو کہتے ہیں جب تک یہ رہے جانور کے پیٹ میں، اس کی اجڑی میں، اور جب باہر نکل آئے تو پھر عربی میں کہتے ہیں روس۔ اور اردو چونکہ ایک چھوٹی زبان ہے، اتنی فصیح و بلیغ نہیں ہے جتنی عربی زبان ہے، تو عربی کے کئی الفاظ کا مطلب اردو میں ایک ہی ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے سمجھ گئے کہ فرس سے مراد وہ گند ہے جو جانور کے پیٹ اور اجڑی میں ہوتا ہے، یعنی کہ اس نے چارہ کھایا، کچھ چارہ جو ہے وہ ہضم ہو گیا، اس کے لیے غذا بن گیا، اور جو باقی رہ گیا گند، وہ فرس ہے۔ ودمن، واو کا معنی اور، دمن کا معنی کیا، خون، یعنی کہ ہم تم کو پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث ودمن، گوبر اور خون کے درمیان میں سے، کیا پلاتے ہیں، لبنن، دودھ، خالصن، جو خالص ہوتا ہے، سائغن، جو حلق سے آسانی سے نیچے اترنے والا ہوتا ہے، للشاربین، پینے والوں کے لیے، یہ دو الفاظ ہیں، لام کے لیے، الشاربین جمع ہے، اس کا واحد ہے الشارب، شاربن پینے والا۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے چوپاؤں میں جو تمہارے سامنے ہیں، عبرت کی بہت بڑی نشانی موجود ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ان جانوروں کے ذریعے بھی علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ آپ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ پانی اور مٹی سے اللہ کیا پیدا کرتا ہے، گھاس، چارہ، کس سے؟ پانی اور مٹی سے۔ اللہ کی قدرت دیکھتے جائیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ گھاس اور چارے سے، جس کو جانور کھاتے ہیں، کیا پیدا کرتا ہے، خون، اور اس خون میں سے اللہ تعالیٰ کیا بناتا ہے، دودھ۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، اس میں سے دودھ پیدا ہوتا ہے جس میں نہ گوبر کا رنگ ہے نہ خون کا رنگ ہے، جس میں نہ خون کے ذائقہ کی ملاوٹ ہے نہ گوبر کے ذائقہ کی ملاوٹ ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ سفید رنگ کا دودھ، مزیدار، بو بالکل نہیں آئے گی، نہ خون کی نہ گوبر کی۔ تو جو اللہ تعالیٰ اس چیز پہ قادر ہے، اس اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، خصوصاً یہ کہ اس کے لیے مشکل نہیں ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے۔ اور اس میں یہ بھی نشانی ہے کہ اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک کرنا جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ کتنی بڑی بیوقوفی ہے، کتنی بڑی حماقت ہے۔
ہر عبادت کے لائق اسی ایک اللہ کو سمجھا جائے جو ان امور کی قدرت رکھتا ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے، اور اس اللہ کے ساتھ عبادت میں لوگ ان کو شریک کر دیتے ہیں جو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ من بین فرث و دم کا تعلق کس سے؟ نسخی سے، یعنی کہ ہم تم کو پلاتے ہیں گوبر اور خون کے درمیان میں سے، کیا پلاتے ہیں؟ لبنا خالصا، خالص دودھ، اور ہم تم کو پلاتے ہیں مما فی بطونہ، اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، ان کے گوبر اور خون کے بیچ میں سے یہ دودھ نکلتا ہے، اور کہاں سے نکلتا ہے؟ ان کے پیٹ میں، ان کے پیٹ میں کئی چیزیں ہیں، وہاں سے ہی نکلتا ہے۔ مما فی بطونہ، یہی ضمیر مذکر کے لیے ہے، لیکن ہم نے کہا تھا ضمیر کی طرف جا رہی الانعام کی طرف، الانعام جمع ہے، اور اگر یہ لفظ ہوتا ہے مما فی بطونی، مما فی بطونہا، تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہونا تھا، کوئی تردد پیدا نہیں ہونا تھا، کوئی اعتراض نہیں ہونا تھا۔ اب ممکن ہے کہ کوئی اعتراض کرے اور کہے الانعام کے لیے ضمیر مناسب تھی فی بطونہا، یہاں پہ بطون ہی ہے جو واحد کے لیے ہے اور مذکر کے لیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ انعام یہاں پہ بطور مفرد اور مذکر کے استعمال ہوا ہے، یعنی کہ یہاں پہ لفظ الانعام کے لفظ کی طرف دیکھا گیا ہے، معنی کی طرف نہیں دیکھا گیا۔ دودھ کا تذکرہ یہاں پہ ہوا تو یہیں سے وہ حدیث مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے جو بخاری شریف میں آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے موقع پہ 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک پیالہ شراب کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 3 پیالوں میں سے جس پیالے کا انتخاب کیا وہ دودھ والا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا اصبت الفطرہ، آپ نے اس چیز کا انتخاب کیا جو فطرت کے عین مطابق ہے۔ اور ایک اور موقع پہ آپ کے سامنے شراب اور دودھ کے 2 برتن پیش کیے گئے، تو تب بھی آپ نے انتخاب کس کا کیا تھا؟ دودھ کا، اور آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ کا انتخاب بہترین ہے، اگر آپ شراب اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔